40 ہجری کا جب رمضان اپنے اختتام کو جاتا رہا تو امام علی علیہ السلام بار بار فرماتے رہے، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ ان قریب تم اپنی نظروں سے مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، پھر بار بار روتے رہو گے کہ کاش آج علی ہوتے، اس سے ہم یہ سوال پوچھتے۔ اور یوں امام علی علیہ السلام اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے گھروں میں باری باری افطار کرتے رہے۔ جب 18ویں روزے کے افطار کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حسن سے کہا، حسن جاؤ اپنی بہن ام کلثوم سے کہو کہ آج اس کا بابا اس کے پاس روزہ افطار کرے گا۔ بی بی ام کلثوم امام علی علیہ السلام کے لیے دودھ، نمک اور جو کی روٹی کا اہتمام کرتی ہے۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، آپ کی بیٹی نے دسترخوان بچھایا۔ افطار کا وقت قریب آنے لگا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی دسترخوان پہ بیٹھے تو آپ اپنی بیٹی کو دیکھ کے فرمانے لگے، اے میری بیٹی کلثوم، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے بابا کے دسترخوان پہ ایک تام سے زیادہ تام موجود ہوں؟ یہ 3 تام کیوں رکھے ہیں؟ اے کلثوم، اس زمین پہ سینکڑوں ایسے اللہ کے بندے رہتے ہیں جو ایک تام بھی پیٹ بھر کے نہیں کھاتے، اور میں ان کا امام 3 تام کھاؤں؟ ان میں سے 2 تام اٹھاؤ اور کسی مستحق کو دے دو۔ بی بی ام کلثوم نے یہ چاہا کہ میں دودھ کو امام علی علیہ السلام کے لیے رکھوں اور نمک کو اٹھا لوں۔ جیسے ہی بی بی نے ہاتھ قریب کیا، امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، اے کلثوم، یہ دودھ پڑوس کے یتیم بچوں کے لیے رکھ دینا۔ امام علی علیہ السلام نے نمک سے روزہ افطار کیا اور پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ کے یہ فرما رہے ہیں کہ آ گئی وہ رات جس کا اس علی سے وعدہ ہوا تھا۔ بس جیسے ہی فجر کا وقت قریب آنے لگا تو آپ نے روزے کی نیت کی، امامہ سر پہ رکھا، ابا دوش پہ لی اور ان نالین کو اپنی قدموں میں پایا جو جگہ جگہ سے سی ہوئی تھی۔ پھر آپ مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے گھر میں جتنے پرندے موجود تھے وہ آپ کے قدموں میں لپٹ گئے اور اپنی اپنی زبان میں کہنے لگے، اے مولا تراب، رک جائیں۔ امام علی علیہ السلام اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ 19 رمضان کی رات جیسے ہی آپ مسجد کوفہ میں پہنچے تو جو انسان مسجد میں سوئے ہوئے تھے ان کو آپ نے جگایا۔ ان میں آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا۔ اس نے جیسے ہی امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو پسند نہیں، اٹھو اور اپنے فعل کو انجام دو۔ یہ کہہ کے آپ محراب کی طرف روانہ ہو گئے اور اذان دینے لگے۔ آپ کی آخری اذان جیسے ہی کوفے کی گلیوں میں گونجی تو ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ ہر کوئی رونے لگا کہ آج ہی آسمان کا رخ کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام بعد اذان جیسے ہی اللہ کی عبادت کے لیے مصلی پہ پہنچے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں گئے تو عبد الرحمن ابن ملجم جو اپنے ساتھ ایک تلوار چھپا کے آیا تھا جو زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، آپ جیسے ہی سجدے میں گئے تو اس ملعون نے سجدے کی حالت میں آپ پہ وار کر دیا۔ بس جیسے ہی آپ کے سر پہ اس ضرب کا لگنا تھا آپ نے فرمایا، فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم آج یہ علی کامیاب ہو گیا۔ مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ کے سر کے خون سے مسجد کا محراب رنگین ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا، نمازی سب سر پیٹنے لگے۔ اتنی دیر میں آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے قاتل کو پکڑا اور آپ کی طرف لے کے آئے، اور کوئی آپ کو زخمی دیکھ کے شہد کا شربت لے کے آیا۔ امام علی علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے قاتل کو دیکھا کہ اس کے چہرے پہ موت کا ڈر ہے تو جو چاہنے والا امام کے لیے شہد کا شربت لے کے آیا تھا، آپ نے اس چاہنے والے سے کہا، اے مجھ سے پیار کرنے والے، یہ شربت میرے قاتل کو پلا، کیونکہ اس کے چہرے کا ڈر یہ بتاتا ہے کہ اس شربت کی مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے۔ اور سختی سے فرمانے لگے کہ کوئی بھی میرے قاتل کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے،
اگر میں اس ضرب کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی صرف ایک ہی ضرب لگانا، اگر ایک ضرب سے یہ بچ جائے تو اس کو آزاد کر دینا، اگر اس ایک ضرب سے یہ مر جائے تو میرے قاتل کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے غسل و کفن کا اہتمام کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ ایسے انسان پہ لعنت کرتا ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹ کر اس کی توہین کرتے ہیں۔ پھر آپ فرمانے لگے، حسن آؤ نماز پڑھاؤ۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی اور پھر امام علی علیہ السلام کو اپنے گھر کی طرف لے کے جانے لگے۔ آپ کے مقدس خون سے آپ کی سفید داڑھی سرخ ہو چکی تھی اور زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کا زہر آپ کے جسم میں پھیلنے لگا تھا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، عباس، حسن، حسین، میرے چاہنے والوں کو کہو کہ یہیں سے واپس چلے جائیں، کیونکہ میرے ضرب لگنے کی خبر میرے گھر پہلے پہنچ چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ تمام صالحین کو اپنے اپنے گھروں کے لیے واپس پلٹایا گیا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی گھر پہنچے تو بی بی زینب و ام کلثوم رونے لگی، گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے۔ بس آپ بستر بیماری پہ آئے، طبیب نے دیکھا تو رو رو کے فرمانے لگے کہ امام علی علیہ السلام کے جسم مبارک میں زہر پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے امام علی علیہ السلام کو دودھ پلائیں۔ یہ بات جیسے ہی کوفے کی گلیوں تک پہنچی تو ننھے ننھے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ لیے امام علی علیہ السلام کے دروازے تک پہنچے اور کہنے لگے، یا حسن، یا حسین، ہمارے امام کو ہمارے حصے کا دودھ پلائیں، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ نہیں ہونا چاہتے۔ آپ بستر بیماری پہ بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 کا دن گزرا اور 20 رمضان کی رات آئی، آپ نے فرمایا کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہیں آئے، کیونکہ اس دنیا کے جنات میری زیارت کو آنے ہیں۔ جب 20 رمضان کا دن طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا، حسن جاؤ میرے چاہنے والوں کو بلاؤ۔ جیسے ہی آپ کے چاہنے والے آپ کے قریب پہنچے، وہ دیکھیں امام علی علیہ السلام کا چہرہ مبارک پورے جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے زرد ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، پوچھو، آج بھی علی تمہارے ساتھ ہے؟ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہوں، پوچھ لو، کیونکہ جب تم اپنی آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے تو بار بار پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ آپ کی عقیدت مند زار رونے لگے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا، کسی نے آپ سے جواب لیا، کوئی صرف آپ کی زیارت کرتا رہا۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو پھر آپ نے فرمایا، حسن ہمارے پورے خاندان کو جمع کرو۔ جب سارے خاندان کے افراد آ گئے، آپ فرمانے لگے، اب اس خاندان کا وارث حسن ابن علی ہے، جو حسن کہے وہ تم سب ماننا۔ اور امام حسن سے فرمایا، اے میرے بیٹے حسن، اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، جہاں تک ہو سکے انسانوں میں امن اور محبت کا خیال رکھنا، تاکہ انسانوں کا خون نہ بہے۔ پھر آپ نے فرمایا، حسن و حسین، میری شہادت کے بعد میرے جنازے کی، میری قبر کی کسی کو خبر تک نہ دینا، میرا جنازہ اونٹنی پہ رکھ دینا، پیچھے سے حسن و حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھائیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کے دین کے دشمن میری شہادت کے بعد یہ چاہیں گے کہ اس علی کی قبر کو کھود کر علی کے جنازے کی توہین کریں۔ میری قبر پہلے سے بنی ہوگی، جہاں وہ اونٹنی رکے وہاں مجھے تدفین کر دینا، اور یہ بات کسی کو نہ بتانا تب تک جب تک اللہ خود ظاہر نہ کرے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا اور فرمانے لگے، عباس، میں نے تمہیں اللہ سے کربلا کے لیے مانگا تھا، تو حسین کا محافظ ہے، جو حسین کہے وہ تمہیں کرنا ہے۔ اور پھر اپنے بیٹے حسین کو بلایا اور فرمانے لگے، حسین، تمہاری شہادت کی خبر تمہارے نانا نے تمہاری پیدائش کے وقت ہی سنا دی تھی۔ حسین،
تمہیں کرب و بلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے قتل کیا جائے گا، تمہارے بچوں کو، بھائیوں کو، ساتھیوں کو تمہارے سامنے ہی مارا جائے گا۔ حسین، حسین، تمہاری لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، تمہاری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو، ہمارے گھر کی عورتوں کو اسی کوفے اور شام میں پھرایا جائے گا، ان کو پتھر مارے جائیں گے۔ حسین، جب تمہارا آخری وقت ہو اور الوداع کہنے بیبیوں کے خیمے میں آؤ تو اپنی بہنوں کے بازو چوم کے یہ کہنا کہ بابا نے کہا تھا کہ اسلام کے لیے ہر غم سہنا اور اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنا، ہر موڑ پہ اللہ کے رسول کی نبوت کی گواہی دینا۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، سلام ہو یا رسول اللہ۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، سب فرمانے لگے، یا علی، کیا ہمارے ساتھ رسول پاک ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا مجھے لینے آئے ہیں۔ یہ کہہ کے آپ نے اپنی مبارک آنکھیں بند کی اور گھر میں ماتم کی صدائیں بلند ہو گئی اور یوں حسنین یتیم ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ آپ کا جنازہ پیچھے سے حسن و حسین نے جیسے اٹھایا تو آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھانے لگے اور ایک نورانی اونٹنی پہ سوار کر دیا۔ حسن و حسین جبرائیل و میکائیل کے علاوہ کسی کو خبر تک نہیں، خاموشی سے اس اٹھنی کے پیچھے چل ہی رہے تھے کہ جیسے ہی کوفے سے تھوڑا سا آگے گئے، ایک چمکیلے پتھر پہ وہ اونٹنی رک گئی۔ اس پتھر کو ہٹایا گیا تو وہاں ایک قبر پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے اس ولی علی کے لیے جس کے صدقے میری کشتی کو نجات ملی۔ سلام ہو شیر خدا، اللہ کے ولی، اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے، اللہ کے گھر میں شہید ہونے والے مومنوں کے امیر علی ابن ابی طالب پر۔ مور پنکھ غیبی امداد کے ساتھ زمین پہ آیا ہے کیونکہ مور کا تعلق جنت سے ہے۔ تبھی جب جب نوروز آتا تو میرے پر دادا سید شاہ شمس تبریز سبزواری اور قلندر شہباز مور پنکھ پہ خاص اسم اعظم دم کر کے اپنی عقیدت مندوں کو کہتے کہ اب یہ مور پنکھ صرف اس زمین کا نہیں بلکہ جنت کی سوغات ہو گیا ہے۔ اب اس مور پنکھ میں اتنی غیبی طاقت ہے کہ جیسے ہی تم اپنے گھر میں رکھو گے تو نظر، حسد، جادو، تعویذات کے تمام نحس اثرات کبھی بھی تمہارے گھر کے قریب نہیں آئیں گے، اور اگر کسی کام کی نیت کر کے فتح و کامیابی کے لیے اس مور پنکھ کو اپنے ساتھ رکھ کے جاؤ گے تو ہر وہ منزل آسان ہو جائے گی، چاہے وہ محبت کی منزل ہو، چاہے وہ کامیابی و دولت کی۔ تبھی میرے دادا شاہ شمس کے بعد ان کی اولاد سید صدر الدین، سید حسن کبیر الدین، سید تاج الدین، حکیم سید فاضل شاہ، حکیم سید غلام علی شاہ، بی بی امام بیگم اور بی بی باچھا دادی شمسی پشت در پشت یہ مور پنکھ نوروز کے پل اسم اعظم دم کر کے اپنی عقیدت مندوں کو دیتے آ رہے ہیں۔ تو اسی اپنے آباء و اجداد کی رسم کو ہم نے آپ کے لیے مہربان اسٹونز پہ قائم کیا ہے۔ اگر آپ نظر، حسد، جادو، تعویذات اور تمام بندشوں کا مکمل توڑ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پڑھا ہوا نوروز کے وقت مور پنکھ اپنے گھر میں رکھیے گا، دیکھیے گا تمام نحس چیزیں آپ کے گھر سے دور ہو جائیں گی، اور یہ مور پنکھ اپنے پاس رکھ کے جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ فتح و کامیابی پائیں گے۔ آج کل اور پرسوں مہربان اسٹونز پہ یہ پڑھے ہوئے نوروز کے وقت مور پنکھ فی سبیل اللہ رکھے گئے ہیں، تو کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ مور پنکھ فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ اگر ہمارا نمبر مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ اسم اعظم دم شدہ نوروز کے وقت پڑھے ہوئے خاص مور پنکھ کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔